بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی کا سفر کرتا اور لوگوں کو نیکی اور اللہ کی محبت کی طرف بلاتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ایک پرانی سی چادر، پھٹی ہوئی جوتیاں اور ایک چھوٹی سی پوٹلی اس کا سارا سامان تھا۔ اس پوٹلی میں چند خشک روٹیاں، تھوڑا سا پانی اور ایک مٹی کا برتن ہوتا تھا۔ ایک دن وہ دور دراز پہاڑوں کے درمیان واقع ایک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ بہت مشکل تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی جوتیوں سے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، مگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ شام تک وہ اس بستی میں پہنچ گیا، مگر یہ بستی اپنے سنگ دل لوگوں کے لیے مشہور تھی۔ جب ابراہیم نے دروازوں پر دستک دی اور کہا، میں ایک مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک رات کی پناہ دے دو، تو ہر دروازے سے یہی جواب ملا، یہاں کوئی جگہ نہیں، آگے چلے جاؤ۔ کئی دروازوں سے انکار سننے کے بعد وہ تھک کر ایک گلی کے کونے میں بیٹھ گیا۔ سردی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسی بستی میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، حسن اور زینب۔ فاطمہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس نے اس مسافر کو سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً باہر آئی اور بولی، اے مسافر، یہاں بیٹھے رہو گے تو سردی تمہیں بیمار کر دے گی، میرے ساتھ آؤ۔ میرا گھر چھوٹا ہے، مگر تم رات گزار سکتے ہو۔ ابراہیم اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی کٹیا میں چلا گیا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ کچی دیواریں، ٹپکتی چھت اور زمین پر ایک پرانی چٹائی۔ صبح ہوئی تو فاطمہ کہیں سے تھوڑا سا آٹا لے آئی اور اس سے ایک چھوٹی سی روٹی بنا کر مسافر کے سامنے رکھ دی۔ اس کے اپنے بچے بھی بھوکے تھے، مگر اس نے پہلے مہمان کو کھلانا ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنی پوٹلی سے ایک مٹی کا برتن نکالا اور فاطمہ سے کہا، اس برتن پر کپڑا ڈال دو۔ فاطمہ نے حیرت سے ایسا ہی کیا۔ ابراہیم نے کچھ دعائیں پڑھیں اور کہا، اب کپڑا اٹھاؤ۔ جیسے ہی فاطمہ نے کپڑا اٹھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ برتن مزیدار کھانوں سے بھرا ہوا تھا، چاول، گوشت اور خوشبودار سالن۔
حسن اور زینب خوشی سے اچھل پڑے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنے مہربان بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ کھانا کھانے کے بعد ابراہیم نے وہ برتن فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا، جب بھی تم اس پر کپڑا ڈال کر اللہ سے دعا کرو گی، یہ رزق سے بھر جائے گا، مگر اسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنا، اور دل ہمیشہ صاف رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ مسافر خاموشی سے بستی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد فاطمہ کی زندگی بدل گئی۔ جب بھی وہ دعا کرتی، برتن رزق سے بھر جاتا۔ وہ اپنے بچوں کو کھلاتی اور باقی کھانا بستی کے غریبوں میں بانٹ دیتی۔ ایک دن بستی کے لوگوں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، فاطمہ، تم تو بہت غریب عورت ہو، گھروں میں کام کرتی ہو، پھر تمہارے پاس اتنا کھانا کہاں سے آ جاتا ہے کہ تم دوسروں میں بھی بانٹتی پھرتی ہو؟ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، ایک رات ایک مسافر آیا تھا، سب نے اسے ٹھکرا دیا تھا، مگر میں نے اسے اپنے گھر لے آئی اور اپنی ایک روٹی اس کے ساتھ بانٹ لی۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی اور یہ برتن مجھے دے کر چلا گیا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ کون تھا، مگر میرا دل کہتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، شاید اللہ کا ولی تھا۔ یہ سن کر بستی کے لوگ شرمندہ ہو گئے۔ کہنے لگے، ہم نے اسے اپنے دروازوں سے لٹا دیا اور تم نے اسے پناہ دے دی۔ لوگوں نے فاطمہ سے معافی مانگی اور عہد کیا، آج کے بعد ہم کسی مسافر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، کسی غریب کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس دن کے بعد اس بستی کے لوگوں کے دل بدل گئے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، ہر مسافر کو عزت کے ساتھ پناہ دینے لگے، کیونکہ اب انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو عام انسانوں کی شکل میں بھیج کر لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتا ہے، اور جو دل صاف رکھتے ہیں اللہ ان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔